5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں برکتیں۔ عرب میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھیں تاکہ بچوں کی پرورش کر کے روزی کا انتظام کر سکیں۔ انہی میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ دبلی پتلی سواری پر آئی تھیں۔ تقریباً ساری عورتیں مکے کے مالدار گھرانوں کے بچے لے چکی تھیں، صرف حلیمہ ہی کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد بن عبداللہ ابھی موجود ہے مگر یتیم ہے، اور ساری عورتوں نے ان کی یتیمی کو دیکھ کر چھوڑ دیا کہ جب ان کے والد ہی زندہ نہیں تو پھر بھرپور اجرت ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حیران تھیں، خالی ہاتھ واپس ہونے کی ہمت نہیں تھی اور ادھر ان کی یتیمی کا خیال تھا۔ بالآخر انہوں نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے قبول کر لیا۔ اسی وقت سے ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ کرنے لگیں۔ وہ کمزور سواری جو آتے وقت بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب سب سے آگے اتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ قافلے والوں کو کہنا پڑتا کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو، اور گھر پہنچ کر بھی برکتوں کا مشاہدہ ہونے لگا کہ جس بکری کا تھن قحط کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا وہ دودھ سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتوں کو دیکھتی تھیں۔ سخت قحط سالی کے اس دور میں بھی ان کے گھر میں اتنی خوشحالی تھی کہ قبیلے والے حیران تھے، اور ہر شخص اپنے چرواہے کو یہ تاکید کرتا کہ اپنے جانوروں کو بھی اسی جنگل میں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درد کا اچھا ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سخت درد لاحق ہوا کہ میں موت کو یاد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے شفا عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت اچھا ہو گیا، پھر آج تک وہ درد مجھے نہیں ہوا۔ ترمذی۔ ایک فرض کے بارے میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ فائدہ: اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور اچھے سلوک سے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قبر میں نور کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی قبر میں نور ہو تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اجعل لی نورا فی قبری۔ ترجمہ: اے اللہ میرے لیے میری قبر میں نور پیدا فرما۔ ترمذی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خالہ کی خدمت کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بہت بڑا گناہ لاحق ہوا، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت و اطاعت کرو۔ ترمذی۔ ایک گناہ کے بارے میں دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل الٹے پھر گیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا، یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11۔ دنیا کے بارے میں دنیا کو بہتر سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے منکرو، تم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ اعلی آیت نمبر 16 اور 17۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالی ہر شخص سے بات کرے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالی اس طرح بات نہ کرے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں نہ کوئی پردہ ہوگا نہ کوئی واسطہ ہوگا۔ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو وہ اعمال ہوں گے جو دنیا میں کیے ہوں گے، یعنی نیک اعمال، بائیں طرف دیکھے گا تو وہ اعمال ہوں گے جو دنیا میں کیے تھے، یعنی برے اعمال۔ وہ جہنم کی آگ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ بخاری۔ طب نبوی سے علاج۔ بہی یعنی سفر جل کے فوائد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بہی تھی جس کو آپ الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا ابو محمد اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو مضبوط، سانس کو خوشگوار اور سینے کا بھاری پن دور کرتا ہے۔ معجم کبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرنا ہے۔ ابن ماجہ۔